جناب صدر، منتظمین مجلس اقبال، مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں جناب محمد علی نیازی صاحب اور عنایت صاحب کا ممنون ہوں، جنہوں نے آج مجھے موقع دیا کہ میں یہاں ضلع میاں والی آ کے آپ سے مخاطب ہو سکوں۔ اصل میں مجھے انہوں نے تقریباً 1.5-2 سال پہلے یہاں پر آنے کی دعوت دی تھی، پر جیسا کہ آپ سب لوگوں نے سنا ہوگا کہ اقبال ہمیشہ دیر سے آتا ہے، تو میں اس کی پیروی کرتے ہوئے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جہاں پر ہم حضرت علامہ اقبال قائد اعظم اور پاکستان کی بات کرتے ہیں، علامہ صاحب کے فکر کی بات کرتے ہیں، علامہ صاحب کے تصورات کی بات کرتے ہیں، تو جو چیز میں سب سے پہلے کہنا ضروری سمجھتا ہوں، آج میں یہ جو بچہ ابتدا میں تلاوت کر رہا تھا، اس مجلس کی شروع ہونے سے پہلے اس کے ساتھ ہم دوسرے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے بہت خوش اسلوبی سے اور خوش الحانی سے علامہ صاحب کی نظم خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ ہمیں پڑھ کے سنائی ترنم کے ساتھ۔ تو میں اس وقت بھی یہی سوچ رہا تھا کہ علامہ صاحب جب چھوٹے ہوتے تھے تو میں نے جہاں تک پڑھا ہے اور میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے اور اپنے والد سے بھی میں نے جو سنا ہے، علامہ صاحب بھی اسی طرح ترنم کے ساتھ نظمیں پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، جو انبیاء کرام کے منظوم جو واقعات ہوتے تھے ان کو ترنم سے پڑھ کے گا کے سناتے ہوتے تھے۔ وہ ایک سیال کوٹ کا ایک میاں والی یا چشمہ یا کندیاں کی طرح ایک چھوٹے شہر سیال کوٹ میں علامہ صاحب کی پیدائش ہوئی۔ کوئی خاص پڑھے لکھے نہیں تھے ان کے والدین، کوئی خاص امیر بھی نہیں تھے جس کو آج کل ہم کہیں کہ لوور مڈل کلاس سے علامہ کے والدین کا تعلق تھا۔ علامہ صاحب سیال کوٹ کی مدرسے میں سب سے پہلے انہوں نے ابتدائی تعلیم تو خیر ہر بچے کی طرح اپنی والدہ کی گود میں ہی انہوں نے حاصل کی، پھر مدرسے میں کچھ عرصہ پڑھے، پھر اسکول گئے، مرے کالج سیال کوٹ گئے، گورنمنٹ کالج لاہور آئے، کیمبرج گئے، بار ایٹ لا کیا انہوں نے، جرمنی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری لی۔ اپنے زمانے میں نہ ہی صرف شاعر کے طور پہ بلکہ مفکر اور فلسفی کے طور پہ دنیا بھر میں مشہور ہوئے۔ پر میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے نزدیک آج ہم جب علامہ صاحب کو کئی القاب سے یاد کرتے ہیں، حکیم الامت، شاعر مشرق، مصور پاکستان، نقاش فطرت، اور بھی بہت سارے القاب اور اس طرح کی چیزیں علامہ صاحب سے منسوب کی جاتی ہیں، کرتے ہیں لوگ۔ میرے نزدیک جو بھی علامہ صاحب کا مقام ہے، جس مقام پہ وہ پہنچے ہیں، جو جگہ ان کی لوگوں کے دلوں میں ہے، اس کی جو اصل اور بنیادی وجہ ہے وہ ان کے اندر وہ جذبہ ہے، یا وہ جذبہ جو ان کے والدین نے ان کے دل میں پیدا کیا ان کے بچپن سے، اور وہ جذبہ تھا جذبہ عشق رسول۔ اگر ہم علامہ صاحب کی نظم شکوہ پڑھیں تو اس کے آخری چند اشعار میں ایک مصرع ہے، مشکلیں امت مرحوم کی آساں کر دے، ایک دعائیہ مصرع ہے علامہ صاحب کا اللہ تعالیٰ سے۔ اور جہاں تک مجھے علم ہے یا میں نے پڑھا ہے، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے وصال کے قریب تھے، ان کو سب سے زیادہ فکر جو تھی یا جو لفظ وہ دہراتے تھے وہ امتی امتی، کہ میری امت کا کیا بنے گا۔ تو علامہ صاحب بھی اپنے عشق رسول کے اس جذبے کے ساتھ اپنے رسول کی امت کے لیے فکر مند تھے۔ اسی کی بنیاد پہ انہوں نے برِ صغیر میں اس آزاد ریاست کا، جس کو ہم تصور کہہ سکتے ہیں، وہ پیش کیا، یا جس کو آپ خواب
کہتے ہیں کہ انہوں نے خواب دیکھا، انہوں نے وہ خواب دیکھا. میرے نزدیک تعمیر پاکستان میں یا تخلیق پاکستان میں جو علامہ صاحب کا کردار تھا وہ 2 یا 3 چیزوں پر مشتمل تھا. سب سے پہلا تو جیسا کہ ہم بچپن میں اسکول سے پڑھتے آتے ہیں کہ علامہ صاحب نے ایک اپنی شاعری کے ذریعے ایک سوئی ہوئی قوم کو بیدار کیا، اس میں جذبہ پیدا کیا، اس میں فکر پیدا کی، اس میں آزادی اور اسلام کی سرفرازی اور سر بلندی کی خواہش پیدا کی. اس کے بعد انہوں نے خطبہ الہ آباد میں یہ مطالبہ کیا کہ مسلمان کیونکہ ایک الگ اور منفرد قوم ہے بر صغیر میں، ان کے لیے ایک علیحدہ ریاست ہونی چاہیے. اور تیسری چیز جو میرے نزدیک سب سے اہم تھی، سب سے اہم کردار تھا حضرت علامہ اقبال کا پاکستان کی تخلیق میں، وہ یہ تھا کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح بر صغیر کی سیاست سے نالاں ہو کر، میں مایوس کا لفظ نہیں استعمال کروں گا کیونکہ میرے نزدیک حضرت علامہ اور قائد اعظم کی لغت میں مایوسی جیسا کوئی لفظ نہیں تھا یا نا امیدی جیسا کوئی لفظ نہیں تھا. نالاں یا ناراض قائد اعظم ہوئے تھے بر صغیر کی سیاست سے، خصوصی طور پہ کانگریس کی سیاست سے، اور وہ بر صغیر چھوڑ کر انگلستان چلے گئے تھے. وہاں پر وہ اپنے زمانے کے سب سے کامیاب ترین وکیل تھے بر صغیر سے، یا انگلستان میں بھی بہت پرآسائش زندگی گزارتے تھے. دنیا کی ہر چیز ان کے پاس وہاں پہ موجود تھی. جس دور میں پورا بر صغیر پاک و ہند یا تقریباً پوری دنیا انگریز کی غلام تھی، تب کہا جاتا تھا برٹش امپائر وہ ہے جس پہ کبھی سورج غروب نہیں ہوتا، کیونکہ ہر وقت کسی نہ کسی برٹش امپائر کے حصے میں روشنی ہوتی تھی، سورج نظر آتا تھا. اتنا بڑا امپائر تھا، پوری دنیا ایک طرح سے انگریز کی غلام تھی. اس دور میں قائد اعظم محمد علی جناح نے کا اتنا مرتبہ اور شخصیت اور مقام تھا انگلستان میں کہ انہوں نے انگریزوں کو اپنے گھر میں ملازم رکھا ہوا تھا. اس وقت پہ علامہ صاحب نے جو سب سے بڑا کردار تھا علامہ صاحب کی پاکستان کی تخلیق میں، علامہ صاحب نے قائد اعظم محمد علی جناح کو راضی کیا، رضامند کیا کہ وہ بر صغیر آئیں، اس پرآسائش زندگی کو چھوڑ کر اور مسلمانوں کی قیادت سنبھالیں. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، ہم سب تاریخ میں پڑھ چکے ہیں، قائد اعظم علامہ صاحب کے کہنے پہ 1930 کی دہائی میں بر صغیر پاک و ہند واپس آئے. یہاں پر آ کے انہوں نے مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی. یہ غالباً 1937 کا واقعہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جاوید منزل، جو اس وقت علامہ صاحب کی رہائش گاہ تھی، علامہ صاحب کی آخری رہائش گاہ تھی، وہاں پر تشریف لائے علامہ صاحب سے ملاقات کے لیے. ملاقات تو ان کی خیر بہت پرانی تھی، کئی دفعہ علامہ صاحب مسلم لیگ کے بھی اس زمانے میں بھی، جس طرح آج کئی دھڑے ہیں، ایک زمانہ ایسا بھی تھا علامہ اور قائد کی زندگی میں جب مسلم لیگ کے 2 دھڑے تھے. قائد اعظم ایک لیگ کے سربراہ تھے اور علامہ اقبال دوسری لیگ کے سیکرٹری جنرل تھے. شفیع لیگ اور جناح لیگ کہلاتی تھی. ملاقات علامہ صاحب کی بہت پرانی تھی، پر جو اصل قربت دونوں کے درمیان آئی وہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنسوں کے دوران 1931 اور 32 میں قائد اعظم اور علامہ اقبال کی ملاقاتیں ہوئیں. علامہ صاحب نے قائد اعظم محمد علی جناح کو قائل کیا، وہ بر صغیر واپس آئے. 1937 میں قائد اعظم محمد علی جناح علامہ صاحب سے ملاقات کرنے آئے لاہور، ہماری رہائش گاہ جاوید منزل جو کہ علامہ صاحب کی آخری رہائش گاہ تھی، وہاں پر. میرے والد جناب جاوید اقبال اس وقت تقریباً 10 یا 11 سال کے تھے، 12 سال کے ہوں گے زیادہ سے زیادہ. تو میرے والد کو یہ حکم ہوا علامہ صاحب کی طرف سے کہ جاؤ دروازے پر قائد اعظم کو ریسیو کرو. ان کو محمد علی جناح صاحب تب قائد اعظم کہلاتے تھے، محمد علی جناح صاحب کو ریسیو کرو اور ان کو اندر میرے پاس لے کے آؤ. میرے والد کو اس زمانے میں آٹوگرافیں جمع کرنے کا بہت شوق تھا، تو میرے والد نے
بلکہ علامہ صاحب نے میرے والد کو یہ تلقین کی یا حکم کیا کہ بھئی ان سے تم نے آٹوگراف بھی ضرور لینی ہے، یہ جو صاحب آ رہے ہیں. تو میرے والد صاحب نے پوچھا کہ یہ کون ہے جناح صاحب؟ تو علامہ صاحب نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے سب سے بڑے لیڈر ہیں اور انہوں نے ہمیں بہت کچھ حاصل کر کے دینا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم ان کے ساتھ بہت تمیز اور ادب کے پاس ساتھ پیش آؤ اور ان سے آٹوگراف ضرور لو. تو میرے والد، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، بچے تھے، وہ دروازے پہ گئے. قائد اعظم اور محترمہ فاطمہ جناح نے ہمیں یہ عزت بخشی کہ وہ ہمارے غریب خانے تشریف لائے. میرے والد نے ان کو دروازے سے ریسیو کیا، علامہ صاحب کے پاس لے کے آئے. علامہ صاحب بھی اگرچہ بیمار تھے، وہ خصوصی طور پہ تیار شیار ہو کے تو قائد اعظم کو ملنے کے لیے اپنے دفتر میں یا جو بھی ان کا ریسیپشن روم، ڈرائنگ روم تھا، اس میں بیٹھے ہوئے تھے. تو قائد اعظم جب علامہ صاحب سے محو گفتگو تھے تو جس طرح علامہ صاحب کا حکم تھا، میرے والد اپنی آٹوگراف بک لے کر قائد اعظم محمد علی جناح کی خدمت میں حاضر ہو گئے. تو جب میرے والد نے آٹوگراف بک قائد اعظم کے سامنے کی تو قائد اعظم اپنے بڑے مخصوص انداز میں دستخط کرتے ہوئے بول رہے تھے، اور انہوں نے میرے والد سے پوچھا کہ ینگ مین، ڈو یو آلسو رائٹ پوئٹری، کہ نوجوان تم بھی شاعری کرتے ہو؟ تو میرے والد بچے تھے، وہ آگے سے کوئی جواب نہ دے سکے. تو پھر قائد اعظم نے ایک مرتبہ دوبارہ پوچھا، واٹ آر یو گوئنگ ٹو بی وین یو گرو اپ، کہ تم نے بڑے ہو کر کیا کرنا ہے؟ تو پھر میرے والد سہم گئے، وہ کچھ نہ کہہ سکے. تو پھر ایک مرتبہ اور قائد اعظم نے کچھ خفگی سے میرے والد کو کہا، یو ڈونٹ آنسر، وائی ڈونٹ یو ٹیل می واٹ یو آر گوئنگ ٹو بی وین یو گرو اپ، کہ تم بولتے نہیں ہو، تم بتاتے کیوں نہیں ہو کہ تم نے بڑے ہو کر کیا کرنا ہے؟ تو وہ والد میرے اور شرمیلے ہو گئے، وہ شرمیلی سی مسکراہٹ کے ساتھ نظریں جھکا دی، انہوں نے آگے کچھ نہ کہہ سکے. تو قائد اعظم نے اسی ذرا خفگی کے لہجے میں علامہ صاحب کو کہا، he does not answer, he does not tell me what he is going to do when he grows up، کہ یہ بولتا نہیں، یہ مجھے بتاتا نہیں ہے کہ اس نے بڑے ہو کر کیا کرنا ہے. تو علامہ صاحب نے قائد اعظم کو اسی لہجے میں جواب دیا، he won't answer, he is waiting for you to tell him what he has to do، یعنی کہ بالکل جواب نہیں دے گا، یہ آپ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے کہ اس نے آگے جا کے کیا کرنا ہے. اور انہی دنوں میں جب کانگریس پارٹی کو اور جو بھی ہندو مہاسبھا یا جو بھی اس کو کہتے ہیں، ان کو جب علم ہوا کہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی ملاقات علامہ صاحب سے ہوئی ہے اور یہ تحریک پاکستان اب پروان چڑھ رہی ہے اور آگے بڑھ رہی ہے اور یہ سب کچھ، تو وہ جو اس زمانے کے صدر تھے کانگریس کے، پنڈت جواہر لال نہرو، وہ لاہور تشریف لائے خصوصی طور پر علامہ صاحب کی مزاج پرسی کرنے کے لیے. اور اپنے لاہور کے جو پنجاب کی کانگریس کے صدر تھے مسلمان میاں بیوی، ان کے ساتھ علامہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے. اور جب وہ آئے تو ہم پہلے بھی یہ محمد علی نیازی صاحب سے اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ نہرو اور ان کے جو ساتھ آنے والے تھے، جو ان کے میزبان تھے لاہور میں، وہ جب جوں ہی آئے، وہ علامہ صاحب تب کافی بیمار تھے، صاحب فراش تھے، بستر میں تھے. تو نہرو اور ان کے جو ساتھی تھے، وہ نہرو نے کہا کہ جی علامہ صاحب، آپ کے جو بزرگ تھے وہ بہت اونچی ذات کے برہمن پنڈت تھے، اور میرے بزرگ تو نچلی ذات کے برہمن پنڈت ہیں، اس لیے میں ایک لیول پہ آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، آپ بستر پہ ہیں تو میں زمین پہ بیٹھوں گا. تو نہرو زمین پہ بیٹھ کے، ان کے ساتھ جو میاں بیوی آئے ہوئے تھے ان کو بھی مجبوراً زمین پر بیٹھنا پڑا. تو علامہ صاحب کو یہ بات کوئی خاص پسند نہیں آئی، وہ کبھی یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی ان کو یہ بات جتلائے کہ ان کے بزرگ بھی جو تھے وہ ہندو تھے یا برہمن تھے یا اس طرح کی کوئی چیز تھی. تو وہ کچھ ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی. تو جب گفتگو آگے بڑھی تو تھوڑی دیر کے بعد جو نہرو کے ساتھ جو شخص آئے ہوئے تھے، انہوں نے یقیناً نہرو کی شے پر علامہ صاحب کو کہا کہ جی علامہ صاحب، آپ اتنے بڑے شاعر ہیں، اتنے بڑے مفکر ہیں، بچہ بچہ آپ کا جانتا ہے، ہر شخص آپ کی نظمیں پڑھتا ہے،
تو یہ جناح صاحب کون ہیں؟ آپ ان کو کیوں آپ نے مسلمانوں کی قیادت سونپی ہوئی ہے؟ آپ خود آگے ہو کے مسلمانوں کی قیادت کیوں نہیں سنبھالتے؟ تو علامہ صاحب پہلے ہی تپے ہوئے بیٹھے تھے، وہ اس بات پر بہت ناراض ہوئے. انہوں نے نہرو کو اور ان کے ساتھیوں کو کہا کہ آپ کا خیال ہے مجھے آپ کی مکرانہ چالوں کا علم نہیں ہے اور مجھے اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ کیا کرنے آئے ہیں. آپ نے جو بھی بات کرنی ہے آپ جا کے محمد علی جناح صاحب سے بات کریں. میں جو کچھ بھی ہوں میں محمد علی جناح کا ایک معمولی سپاہی ہوں. تو یہ آپ خاص طور پہ اس تناظر میں دیکھیں کہ میرے والد جاوید اقبال کو جب بھی علامہ صاحب مخاطب ہوئے ہیں، وہ اصل میں جاوید اقبال سے مخاطب نہیں ہو رہے، پر وہ آنے والی تمام نوجوان نسلوں سے مخاطب ہو رہے ہیں، جاوید کو ایک سمبل یا اگزامپل بنا کے. تو علامہ صاحب کے دل میں قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ مقام تھا. یہ دو واقعات اس چیز کی اچھی طرح سے عکاسی کرتے ہیں. اور جو خیالات کا تبادلہ، ایکسچینج آف آئیڈیاز، میٹنگ آف دا مائنڈز تھی قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کے درمیان، وہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے. علامہ صاحب کی بہت ساری کتابوں کا آپ نے تصانیف ساری کا تقریباً سنا ہوگا. شاعری میں سب سے پہلے جو علامہ صاحب نے کتاب لکھی تھی اس کا نام تھا علم الاقتصاد. اردو کے اندر اقتصادیات کے اوپر ایک کتاب تھی. اس کے بعد ان کی شاعری کی کتاب میرا خیال ہے سب سے پہلی اسرار خودی تھی، پھر بانگ درا آئی، پھر پیام مشرق، بال جبریل، جاوید نامہ، اسرار، اس طرح 5 6 7 8 علامہ صاحب کی شاعری کی کتب آئیں. پھر انگلش میں ان کے لیکچرز جو تھے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کی صورت میں شائع ہوئے. انہوں نے پی ایچ ڈی تھیسس جو اپنا لکھا تھا ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان ایشیا، وہ شائع کیا. جیسا کہ فراقی صاحب آپ کو بتا چکے ہیں، میرے والد نے بھی علامہ صاحب کی ایک ڈائری اسٹرے ریفلیکشنز کے نام سے ان کو ملی، انہوں نے وہ بھی شائع کر دی. ایک چھوٹی سی کتاب ہے علامہ صاحب کی جو کہ میں نے یا میرے والد نے یا علامہ صاحب نے شائع نہیں کی، وہ ایک اور عظیم شخصیت نے شائع کی ہے، جس سے میں بات آپ کو کر رہا تھا کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے درمیان کیا ایکسچینج آف آئیڈیاز تھا. وہ کتاب قائد اعظم محمد علی جناح نے شائع کی. اس کتاب کا دیباچہ لکھا. اس کتاب کا نام ہے لیٹرز آف اقبال ٹو جناح، جو خطوط علامہ صاحب نے 1936 اور 1937 میں قائد اعظم محمد علی جناح کو لکھے. اور قائد اعظم نے وہ دیباچہ جو ایک تو یہ خطوط 1944 میں 1946 میں قائد اعظم نے خود شائع کیے. ہم لوگوں میں سے کسی نے، میرے والد نے یا علامہ صاحب نے یا ہمارے کسی رفیق نے یا ساتھی نے نہیں شائع کیے. یہ قائد اعظم نے خود شائع کیے اور قائد اعظم نے ہی اس کا دیباچہ لکھا. اور دیباچے میں انہوں نے علامہ صاحب کی بہت تعریفیں کی، پر جو اس میں 2 چیزیں میں ہمیشہ لوگوں کو بتاتا ہوں یا بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک انہوں نے آخر میں اس کے لکھا کہ اگرچہ میں شروع سے ہی علامہ صاحب کے نقطہ نگاہ کا اور ویوز کا قائل تھا، آخر میں بھی اس نتیجے پہ پہنچا کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہی درست ہے اور وہی ہمارے مستقبل کا راستہ اور لائحہ عمل ہے. اور جو دوسری چیز انہوں نے لکھی، وہ انہوں نے یہ لکھی کہ یہی جو علامہ صاحب کے افکار ہیں جو کہ ان خطوط میں ظاہر ہیں، ان کو بنیاد بنا کر ہم نے 1940 کی قرارداد لاہور منظور کروائی، جو کہ آپ قرارداد پاکستان کے نام سے یاد کی جاتی ہے. بنیادی طور پر اس کا نام قرارداد لاہور ہی تھا. 1944 یا 47 میں پاکستان کا نام اڈاپٹ کیا گیا، مسلم لیگ نے یہ نام چنا، تو اس کے بعد سے اس قرارداد کا نام قرارداد پاکستان رکھا گیا. اور اسی قرارداد پاکستان 23 مارچ کے حوالے سے، جو کہ ابھی چند دن پہلے گزری ہے، 2 واقعات بھی میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب یہ قرارداد منظور کی گئی، اس قرارداد کو پیش 23 مارچ کو کیا گیا تھا، پر منظور یہ 24 مارچ کو ہوئی تھی. 24 مارچ کو جب یہ منظور ہو گئی اور یہ مسلمان قوم تھی برصغیر کی، اس کے مستقبل کا
حصہ بن گئی اور مسلم لیگ کے مستقبل کے لائحہ عمل کا حصہ بن گئی، تو قائد اعظم جب پنڈال سے باہر نکلے اپنے سیکرٹری کے ساتھ تو وہ علامہ اقبال صاحب کی قبر پہ گئے. تب قبر ہوتی تھی، مزار نہیں بنا تھا. مزار بھی لوگوں کے چندے سے بنا ہوا ہے، کسی حکومتی خرچ سے نہیں بنایا گیا. تو علامہ صاحب، قائد اعظم علامہ صاحب کی قبر پہ گئے اور وہاں پہ انہوں نے فاتحہ پڑھی. اور یہ قائد اعظم کے بارے میں بہت کم یہ لکھا جاتا ہے کہ انہوں نے کسی بیمار کی تیمارداری کی ہو یا کسی کی قبر پہ فاتحہ پڑھی ہو، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ایسی چیزوں میں اگر اپنا وقت صرف کرنا شروع کر دیا تو میرے پاس مسلمانوں کے لیے آزاد مملکت حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں بچے گا. تو وہ ایسی چیزوں پہ نہیں جاتے تھے. صرف 2 ایگزامپلز ملتے ہیں ایسے کہ جہاں پہ قائد اعظم نے کسی کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھی ہو. ایک حضرت علامہ کی قبر تھی اور ایک ان کی اپنی زوجہ محترمہ کی قبر تھی بمبئی میں. جب قائد اعظم آخری دفعہ بمبئی چھوڑ کر پاکستان آ رہے تھے گورنر جنرل کا عہدہ سنبھالنے کے لیے، تو وہ اپنی زوجہ محترمہ کی قبر، مرحومہ کی قبر پہ فاتحہ پڑھ کر پھر جہاز میں بیٹھ کر پاکستان آئے تھے. تو جب انہوں نے حضرت علامہ کی قبر پہ فاتحہ پڑھی تو فاتحہ پڑھنے کے بعد جو ان کا ساتھ سیکرٹری تھا اس کے وہ راویہ ہے اس بات کا، اور یہ کئی کتب میں بات آ چکی ہے کہ اس فاتحہ پڑھنے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ کاش آج علامہ محمد اقبال زندہ ہوتے، وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتے کہ ہم نے ہر چیز اسی طرح کی ہے جس طرح وہ چاہتے تھے. اور انہی دنوں میں غالباً 26 یا 27 مارچ کو قرارداد پاکستان کے منظور ہونے کے چند دن بعد لاہور میں یوم اقبال کا جلسہ رکھا گیا پنجاب یونیورسٹی سینٹ ہال میں. اس وقت ایک علامہ اقبال کے مزار کی کمیٹی بنائی گئی تھی علامہ صاحب کے دوست احباب کی، جس کا کام تھا چندہ جمع کر کے علامہ صاحب کا مزار تعمیر کرنا. وہ یوم اقبال کی تقاریب منعقد کرتے تھے. تو انہوں نے ایک تقریب منعقد کی جہاں پہ قائد اعظم کو صدارت کے لیے بلایا گیا. تو حضرت قائد اعظم نے اپنے صدارتی خطبے میں یہ الفاظ کہے کہ اگر کل بر صغیر میں ایک آزاد مسلمان ریاست مارز وجود میں آتی ہے اور مجھے اس ریاست کی سربراہی کا فریضہ سونپا جاتا ہے اور مجھے کہا جاتا ہے کہ ایک طرف اس ریاست کی سربراہی ہے اور دوسری طرف فکر اقبال ہے، تو میں ریاست کی سربراہی کو چھوڑ کے فکر اقبال کو ترجیح دوں گا. تو یہ تو چیزیں، وہ دونوں چیزیں تھیں جو ایک دوسرے کے لیے وہ فیل کرتے تھے یا جو ایک دوسرے کے دلوں میں ان کا مقام تھا. پر میرے لیے یہ جو کتابچہ جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے، لیٹرز آف اقبال ٹو جناح، اس کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت علامہ کے دل میں کیا تھا اور وہ کس طرح کا پاکستان یا مستقبل میں کس طرح کی اسلامی ریاست مسلمانوں کے لیے دیکھنا چاہتے تھے. آج یہ افسوسناک بات ہے، جس طرح عنایت صاحب نے بھی کہا اور فراقی صاحب نے بھی کہا، کہ ہم علامہ صاحب کے نظریے سے دور تر ہوتے جا رہے ہیں. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک منظم سازش کا حصہ ہے جو کہ ہمیں ہمارے اسلامی تشخص سے گمراہ کرنا چاہتا ہے. اگر آپ علامہ صاحب کے خطوط قائد اعظم کو پڑھیں تو اس میں جس چیز پہ علامہ صاحب نے سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ اس چیز پہ دیا ہے کہ بطور مسلمان قوم ہماری بقا اور بہتری اسی چیز میں ہے کہ جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پر ہم آزاد خود مختار ریاستیں قائم کریں. انہوں نے ریاستیں کا لفظ استعمال کیا ہے. جہاں تک خطبہ الہ آباد کا تعلق ہے، خطبہ الہ آباد میں علامہ صاحب نے ریاست کا لفظ استعمال کیا تھا اور صرف اس علاقے کا ذکر کیا تھا جو کہ اب پاکستان میں موجود ہے، یعنی کہ نارتھ ویسٹ انڈیا، پنجاب صوبہ سرحد، تب کا صوبہ سرحد بلوچستان اور سندھ. ان خطوط، اور یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ علامہ صاحب کے جو خطبہ الہ آباد تھا اس میں تو بنگال کا ذکر ہی نہیں تھا، ایسٹ پاکستان کا تو خواب ہی علامہ صاحب نے نہیں دیکھا تھا. تو ان خطوط میں یہ واضح طور پہ علامہ نے لکھا ہے، حضرت علامہ نے قائد اعظم کو لکھا ہے کہ ہمیں بنگال میں اور نارتھ ویسٹ انڈیا میں جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پر آزاد
ریاستیں قائم کرنے کی ضرورت ہے, جدید اسلامی فلاحی ریاستیں قائم کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اقتصادی طور پر, ثقافتی طور پر, مذہبی طور پر ہم غرق ہو کے رہ جائیں گے. جو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ علامہ صاحب جمہوریت کے خلاف تھے, وہ جمہوریت کے بالکل خلاف نہیں تھے. وہ اس برِ صغیر میں جمہوریت کے خلاف تھے کہ اگر ایک برِ صغیر میں بغیر تقسیم کے, بغیر مسلمانوں کا علیحدہ ریاست بنانے کے اگر جمہوری طور پر الیکشن کرائے جاتے تو مسلمان ہمیشہ ایک اقلیت ہی رہتے. حالانکہ جو علامہ صاحب نے تھیسس پیش کیا تھا خطبہ الہ آباد میں وہ یہی تھا کہ یہ برِ صغیر ہے. جس طرح ایک برِ اعظم میں 3 یا 4 یا بہت زیادہ ممالک ہو سکتے ہیں, اس طرح ایک برِ صغیر میں بھی ممالک ہو سکتے ہیں. اور مسلمان کیونکہ ایک علیحدہ قوم ہے, ان کو ایک علیحدہ ریاست حاصل کرنے کا حق ہے. آج جب ہم ایسی چیزوں کی باتیں کرتے ہیں مجھے افسوس ہوتا ہے, مجھے یقین ہے کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کو بہت دکھ ہوتا ہوگا جب کچھ لوگ آ کے کہتے ہیں کہ جی قائد اعظم تو ایک سیکولر ریاست چاہتے تھے, علامہ صاحب کا تخلیق پاکستان سے کوئی تعلق نہیں تھا. ان سے جا کے میں یہ جو ان لوگوں کے نام بھی میں ان لوگوں کے نہیں لینا پسند کرتا جن کے نام ابھی لیے گئے ہیں, جو کہ علامہ صاحب کے اور اس طرح کی باتیں, ان کے علامہ صاحب کے اور قائد اعظم کے خلاف یہ باتیں کرتے ہیں. ان سے یہ جا کے پوچھیں کہ یہ ان کے والدین نے یہ لیٹرز آف اقبال ٹو جناح لکھی اور چھاپی ہے. یہ میں نے تو نہیں چھاپی, علامہ صاحب نے وہ خطوط قائد اعظم کو لکھے تھے اور قائد اعظم محمد علی جناح نے وہ خطوط خود چھاپے تھے دیباچہ لکھ کر, صرف یہ ثابت کرنے کے لیے اور ظاہر کرنے کے لیے کہ جو بھی قرارداد پاکستان تھی اور جو بھی پاکستان کی تخلیق ہے وہ علامہ صاحب کی اس اسلامی فکر کی آگے اگلی منزل ہے, اور وہ علامہ صاحب کے افکار اور نظریات سے اپنی ہمہ آہنگی ظاہر کرنے کے لیے اور لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم فکر اقبال کی بنیاد پہ یہ ملک بنایا گیا ہے, یہ سب کچھ بتانے کے لیے انہوں نے یہ خطوط چھاپے. اور آج ہمارے کچھ نام نہاد انٹلیکچوئل اور لکھاری اور سفر نامے لکھنے والے بیچ میں سے علامہ صاحب کے خلاف ایسی باتیں لکھتے ہیں کہ میں کئی دفعہ جب دیکھتا ہوں تو میرا دل خود کرتا ہے کہ میں غازی علم دین شہید نے جس طرح کسی شاتم رسول کا خاتمہ کیا تھا, میں بھی ان لوگوں کا جا کے جو علامہ صاحب کے خلاف, کیونکہ علامہ صاحب بھی دل میں ایک صحیح اور اصل عاشق رسول تھے, جو بھی ان کو مرتبہ ملا ان کو اس جذبے کی وجہ سے ملا. اور اب یہ چند لوگ ہماری اسلامی شناخت ہم سے چھیننا چاہتے ہیں اور یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں قائد اعظم کو شو کر کے کہ جی قائد اعظم تو ویسٹرن اور لبرل تھے اور وہ اسی طرح کی ریاست چاہتے تھے. اگر قائد اعظم سیکولر یا غیر اسلامی پاکستان چاہتے ہوتے تو پھر ان کو نئی ریاست بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ سب خون خرابے کی, لاکھوں جانوں کی زیاں کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ہم ہندوستان کے ساتھ ہی رہ سکتے تھے. پاکستان بنانے کا واحد مقصد یہی تھا کہ ایک ایسی ریاست بنائی جائے جہاں پر مسلمان اپنے عقیدے کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں. اور علامہ صاحب نے جہاں پر قائد اعظم کو خطوط میں لکھا ہے کہ ہمیں آزاد ریاستیں قائم کرنے لینی چاہیے, ان کے اسی جملے میں جو اگلا لفظ انہوں نے لکھا, اگلی بات انہوں نے لکھی ہے وہ یہی لکھی ہے کہ ان مملکتوں کے اندر یہ انتہائی ضروری ہے کہ شریعت کا نفاذ کیا جائے اور شریعت کے مطابق, اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزاری جائیں. اگر قائد اعظم اس بات سے اتفاق نہ کرتے تو وہ یہ خط کبھی بھی نہ چھاپتے. اس کتابچے سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ ایسے کچھ خطوط ہیں علامہ کے بیچ میں جن کو قائد اعظم نے شاید 1 یا 2 خط نہیں شائع کیے. قائد اعظم سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا وہ شاید گم گئے ہیں, مجھے ملے نہیں. پر جو چیزیں قائد اعظم نے شائع کیں ان کو شائع کرنے کی وجہ ہی یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ نظریہ جس کی بنیاد پہ یہ ریاست مارز وجود میں آئی وہ سب کے سامنے رہے, سب کے سامنے آ جائے, سب کو آشکار ہو جائے. تو یہ جو بھی علامہ صاحب کی فکر تھی اس کا دار و مدار نہ ہی صرف مسلمانوں پر تھا, اس کا دار و مدار اسلام اور شریعت کے اوپر تھا. میں ہر وقت یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ہماری آنے والی آئندہ نسلیں, نوجوان اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں. سیکولرزم اور لبرلزم ہمارا رستہ نہیں ہے. جب ترکی میں مصطفیٰ کمال اتا ترک نے سیکولرزم پھیلائی, رائج کی, ابتدا میں علامہ صاحب کو
مصطفیٰ کمال اتا ترک سے بھی بہت توقعات وابستہ تھیں، پر مصطفیٰ کمال نے سیکولرزم نفاذ کر دیا ترکی میں. اسی طرح ایران میں رضا شاہ پہلوی، جو آج سے چند سال پہلے معزول کیا گیا اقتدار سے، رضا شاہ پہلوی کے والد کا نام بھی رضا شاہ تھا، انہوں نے ایران میں ماڈرنزم انٹروڈیوس کی. تو اس پہ علامہ صاحب نے ایک شعر کہا، نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں ہے نمود اس کی، کہ روئے شرق بدن کی تلاش میں ہے ابھی. جس شعر سے یہ خود ظاہر ہوتا ہے کہ نہ ہمارا مستقبل یا رستہ ماڈرنزم ہے، نہ ہمارا مستقبل یا رستہ سیکولرزم ہے. علامہ صاحب کے مطابق، اور جیسا کہ قائد اعظم نے شو کیا اس کتابچے کو چھاپ کے، ہمارا مستقبل اور ہمارا رستہ اسلام اور شریعت ہی ہیں. اور خواتین و حضرات، میں بھی کوئی زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا، بنیادی طور پر میں نے یہی باتیں آپ تک پہنچانی تھیں. آج میں دوبارہ ممنون ہوں عنایت صاحب کا اور نیازی صاحب کا، جنہوں نے آج مجھے بلایا. آج میں 25 سالوں کے بعد ضلع میاں والی آیا ہوں، پر پاکستان کا ہر کونا، ہر شہر، ہر بستی، ہر قریہ میرے لیے اتنا ہی عزیز ہے جتنا میرا اپنا گھر ہو. تو مجھے یہاں پر بھی آ کر بہت آج خوشی محسوس ہو رہی ہے. میں جانے سے پہلے میں آپ کو علامہ صاحب کے چند اشعار سنا کے آپ سے اجازت لینا چاہوں گا. ایک علامہ صاحب نے نظم لکھی ہے دعائیہ، جس کا نام طارق کی دعا. آج میری بھی یہی دعا ہے. یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. خیاباں میں ہے منتظر لالا کب سے، کبا چاہیے اس کو خون عرب سے. کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، خبر میں نظر میں اذان سحر میں. طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں. کشادے درے دل سمجھتے ہیں اس کو، ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں. دلے مرد مومن میں پھر زندہ کر دے، وہ بجلی کے تھی نعرہ لا تذر میں. عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے. آپ سب کا بہت شکریہ.